دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب النساء، الصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کا آٹھواں پروگرام ہے اور درود شریف پڑھنے کی حالت یہ ہے کہ جیسے پتہ نہیں کہ سال کے بعد موقع ملا، پڑھیں نا ذرا، کچھ ہوتا ہے تو میں ادھر ہوں۔ الصلاۃ والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من بدهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد ذکرہ روح لأنفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ خالق وہ جس نے خلق میں تجھے یکتا بنا دیا، ہر بندے کی توجہ اس طرف ہو۔ خالق وہ جس نے خلق میں تجھے یکتا بنا دیا، انسان بنا کے بھیجا تو سایہ ہٹا دیا۔ جس کو سمجھ نہیں آئی اللہ کے رحم سے بھی سمجھ آ جائے۔ خالق وہ جس نے خلق میں تجھے یکتا بنا دیا، انسان بنا کے بھیجا تو سایہ ہٹا دیا، احمد بنا کے نیم کا پردہ گرا دیا، مولا نے اپنے آپ کو تجھ میں دکھا دیا، مولا نے اپنے آپ کو تجھ میں دکھا دیا، اور جس جا قدم لگے ہیں سرکار پاک کے، جس جا قدم لگے ہیں، فاضل بریلوی نے کہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی۔ سبحان اللہ، آپ اگر دل کیا صبح صبح تو کر لینا، لیکن کم از کم میرے ساتھ بولتے جانا، ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور جس جا قدم لگے ہیں سرکار پاک کے، اللہ نے اس کو کعبے کا کعبہ بنا دیا۔
اور کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا، کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا، لاؤں کہاں سے رنگ میں پروردگار کا۔ اس پہ پورا 1 گھنٹہ لگنا چاہیے اس شعر سے۔ لاؤں کہاں سے رنگ میں پروردگار کا، اس پر بھی ان کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا، بندہ ہوں اس لیے کوئی قرآن نہ کہہ سکا۔ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے قرآن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور شفیع اعظم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین و ناظرین و حاضرین، بالخصوص حضرات علماء، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد ظفار احمد قادری جلالی صاحب زیدہ شرفہ اور میرے مسلک کے غیور بزرگوں دوستوں، آج الحمدللہ آپ کی جامع مسجد حقانی میں ربیع الاول شریف کے سلسلہ میں 8واں پروگرام ہے، جو کہ سال ہر سال سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید جاری فرمائے، آپ کے خلوص میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بندے اس میلاد کی محفل میں آتے ہیں، جو اس میلاد میں بیٹھتے ہیں، جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم دعوت نہیں دیتے، جو لوگوں کو دوستوں کو دعوت دے کے ساتھ لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کو محمد عربی علیہ السلام کی محبت کا سایہ عطا فرمائے۔ وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، جو صوبوں کے پروگرام ہوتے ہیں آپ نے جانا ہوتا ہے، تو آپ اس چیز کو بھی جانتے ہیں کہ وقت بہت ضروری ہوتا ہے ہر لحاظ سے۔ تو باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ رب لم یزل، وہ ثانی ازل خدا، وہ بے مثل و بے مثال خدا، وہ بے عیب و لازوال خدا۔ خالق تو وہ من بھاتے کوثروں کا بھی تھا، خالق تو وہ بہت اونچے لمبے لمبے پہاڑوں کا بھی تھا، اور پہاڑوں سے گرنے والی آبشاروں کا بھی تھا۔ خالق تو وہ خوبصورت نظاروں کا بھی تھا، خالق تو وہ خلق آدم کا بھی تھا۔ کوئی بندہ باہر سے آئے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، میں بھی باہر سے آیا ہوں۔ خالق تو وہ خلق آدم کا بھی تھا، خالق تو وہ معرفت شیش کا بھی تھا، خالق تو وہ خطابت صالح کا بھی تھا، خالق تو وہ زبان دانی اسماعیل کا بھی تھا، خالق تو وہ خلت ابراہیم کا بھی تھا، خالق تو وہ حیبت موسیٰ کا بھی تھا، خالق تو وہ عفت یحییٰ کا بھی تھا، خالق تو وہ عزت عیسیٰ روح اللہ کا بھی تھا۔ لیکن جب اس بے مثل و بے مثال سے، اس بے عیب و لازوال سے، اس خدائے ذوالجلال سے پوچھا جائے یا اللہ تو کون ہے، باتیں شروع ہیں۔ اب کوئی بندہ ڈنڈی نہ مارے، کیا تھا یا اللہ تو، اب یہ بات میں کچھ پوچھ لوں تو آپ نے بول پڑنا، پہلے بتاؤں گا کہ کیا بولا ہے۔ یا اللہ تو کون ہے، تو نے آدم کو پیدا کیا، تو نے شیش علیہ السلام کو مقام دیا، تو نے حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا پار کروایا، یا اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ فرمایا، تو نے ابراہیم خلیل پر آگ گلزار دی، یا اللہ تو نے ذبیح اللہ کو بچایا، یا اللہ یہ سارے کا سارا نظام تیرا ہے، لیکن تو ہے کون؟ یا اللہ تو کون ہے، ہم تجھے جاننا چاہتے ہیں، تجھے پہچاننا چاہتے ہیں۔ جب اتنا سوال ہوتا ہے نا تو وہ بے مثل و بے مثال خدا، وہ بے عیب و لازوال خدا، وہ سارے جہان کو پالنے والا، سارے جہان کو بنانے والا، وہ ثانی ازل خدا فرماتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے تو کون ہے، تو اپنی ذات کو بتانے کے لیے اپنے تعارف میں دلیل کامل کے طور پر خلق آدم کو پیش نہیں فرماتا، معرفت شیش کو پیش نہیں فرماتا، وہ جناب وہ سارے کا سارا نظام حضرت نوح علیہ السلام کو پیش نہیں فرماتا، خلت ابراہیم بھی پیش، زبان دانی اسماعیل بھی پیش نہیں فرماتا، حسن یوسف بھی پیش، جرت و حیبت سلیمان بھی پیش نہیں فرماتا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا پیش
نہیں فرماتا یا اللہ تو کون ہے، تیری پہچان کیا ہے، تو وہ بے مثل و بے مثال فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، لوگوں میں وہ ہوں جس نے محمد عربی کو بنایا، لوگوں میں وہ ہوں جس نے محمد عربی علیہ السلام کو بنایا۔ اب لوگ کوئی بھی بندہ ہو یار، اس سے پوچھا جائے تو کون ہے، کہتا ہے میں فلاں فیکٹری کا مالک ہوں، فلاں دکان میری ہے، فلاں پروڈکٹ میری ہے، یہ سجانے والا مسجد تو میں ہوں، یہ پھول لانے والا۔ مولانا سے پوچھا جائے آپ کون ہو، تو کہتے ہیں حقانی مسجد کا امام و خطیب ہوں۔ آپ سے پوچھا جائے آپ کہتے ہیں ہم فلاں مسجد سے آئے ہیں۔ کوئی کاروباری آدمی پوچھے بات کہتے ہیں ہم فلاں بازار سے آئے ہیں، اور اگر مسجد والا کوئی ان سے معلق کو بندہ پوچھے تو آپ کہتے ہیں جناب ہم فلاں مسجد سے آئے ہیں، فلاں مسجد سے۔ یا اللہ تو کون ہے، یا اللہ تیری پہچان کیا ہے، ہر ایک ذات کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی، تیری کیا ہے؟ تو فرماتا ہے میں وہ ہوں جس نے محمد عربی علیہ السلام کو بنایا۔ اب اس سے پوچھا جائے تو کون ہے، تو وہ دلیل دینے کے لیے نہ تو اس نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا، نہ اس نے جہان بنایا، نہ جہان کو پیش کیا، نہ آسمان بنایا، نہ آسمان کو پیش کیا، سب کو بنایا لیکن اس کو پیش نہیں فرمایا یا اللہ تو کون ہے۔ فرمایا جب بھی اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے میں وہ ہوں۔ کائنات بھی اس نے بنائی، یہ سارے کا سارا نظام اس نے چلایا، لیکن تو کون ہے، تو وہ اپنی ذات کا تعارف کروانے کے لیے کائنات کو پیش نہیں فرماتا، محمد کی ذات کو، محمد عربی کی ذات کو پیش فرماتا ہے۔ اب لمبی چوڑی بحث میں نہ بھی کروں تو یہاں سے میں کوشش کروں گا کہ فلپ کر کے گزر جاؤں، کیونکہ میرا موضوع تھوڑا سا لمبا ہے، تو کوشش کروں گا کہ جناب وہ جو ضروریات ہیں ان پہ بحث کریں، باقی چھوڑتے تھے موقع ملے گا تو پھر کرتے جائیں گے۔ یا اللہ تو کون، فرمایا میں وہ ہوں جس نے محمد عربی کی ذات کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ محمد عربی علیہ السلام کی ذات کو بنایا۔ اب ذات کے عموماً دو حصے ہوتے ہیں، اب توجہ ہر ایسا کرے گا تو سمجھ آئے گی کتنے حصے ہوتے ہیں جی؟ دو حصے۔ کتنے حصے؟ سارے برکت نہیں بولو، صبح اگر کسی کا گلا بیٹھ گیا تو میں اس کو دوائی دے دوں گا پیار سے محبت سے۔ کیا جی کتنے حصے ہوتے ہیں؟ آپ کے بھی ذات کے دو حصے، میری ذات کے بھی دو حصے۔ ایک بندے کی سیرت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کی سیرت، دوسری بندے کی صورت۔ آپ کا بھی پرابلم ہے، میرا بھی پرابلم ہے، کسی کی سیرت اچھی ہوتی ہے، کسی کی صورت اچھی ہوتی ہے، کسی کی صورت اچھی ہو جائے نا تو اس کی سیرت میں پرابلم آ جاتے ہیں، لیکن رب نے محمد عربی علیہ السلام کو بنا کے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب تیری ذات جیسی، تیری ذات جیسی، کسی کی ذات کوئی نہیں، تیری صفات جیسی، کیونکہ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کثرت دی ہے ہم نے، اور ایک دو چیزوں میں نہیں دی، جو بھی عطا کیا وہ بے مثل عطا کیا، جو بھی عطا کیا، تیری سیرت بنائی بے مثال بنائی، تیری صورت بنائی بے مثال بنائی۔ کل مولانا کا جو موضوع تھا اس کے حوالے سے ایک لفظ فقط، محبوب تیری اصل جیسی، تیری اصل جیسی، کسی کی اصل نہیں ہو سکتی، تیری نسل جیسی، اصل جیسی ہو سکتی ہے کسی کی۔ محبوب نے خود ہی کہا تھا میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں، اگر میں اس طرف چل پڑا تو بات لمبی پڑ جائے گی، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب اس سے پوچھا جائے تو وہ فرماتا ہے میں نے محمد عربی کی ذات کو بنایا۔ ذات کے کتنے پہلو میں نے بتائے؟ تو ایک بندے کی سیرت، دوسری بندے کی صورت۔ اب سیرت پہ گفتگو کرتے ہیں، اور اگر آپ لوگ بالکل ریڈی ہو تو ہم کا قرآن پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، ایک بار کہنا کبھی میں کہتا ہوں اس وقت تو کہہ دیا۔ کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے قرآن مقدس وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، مولانا کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ ساری کائنات کو جب بھی کوئی بندہ جملہ دیتا ہے کہتا ہے یار اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کی سیرت بڑی اچھی ہے، اس کی سیرت بڑی اچھی ہے، چال ڈھال بڑی اچھی ہے، اس کا آنا جانا بڑا اچھا ہے، لیکن محمد عربی کی باری آئی نا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کی سیرت بڑی پیاری ہے،
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب خلق عظیم نیچے ہے تیری ذات. یہاں پہ بھی نہیں بیٹھنا، آگے چلیں گے. اب آگے چلو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ام المؤمنین بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ زوجہ رحمت للعالمین بھی ہیں، اور یہ ایسی خاتون ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا تھا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں زمانے میں انسان جتنی بھی خواتین ہیں بڑی سے بڑی، اونچی سے اونچی، بلند سے بلند ہو جائے لیکن تمہاری برابری کر سکتی؟ تمہاری برابری نہیں کر سکتی. یار ایک چھوٹا سا لفظ آپ کو کہہ کے گزر جاؤں گا، اور جس کی بی بی کی مثال کوئی نہیں، نبی کی مثال ہو سکتی ہے؟ اور بولا تو صحیح نہیں ہو سکتی. بارہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ تشریف فرما دی، بندہ آ گیا، بندہ آیا، اس نے آج پوچھا اے امی عائشہ صدیقہ ایک سوال کرنے آیا ہوں. امی جان فرماتی ہیں پوچھ لے. اس نے سوال کرنے کا امی جان آپ اس کو بہتر طریقے سے حل فرما سکتی ہیں. فرمایا بیٹا پوچھ لے. پوچھنے والے نے پوچھا مجھے بتاؤ میرے محبوب کی سیرت کیسی ہے؟ اب جس پہ امی کی مہر لگ جائے نا، امی کی مہر لگ جائے نا، اس جیسی بات نہیں ہو سکتی. پوچھا امی مجھے بتاؤ رسول کی سیرت کیسی تھی؟ تھوڑا سا کھولو تو وہ پوچھ رہا تھا اے امی جان مجھے بتاؤ رسول کا بیٹھنا کیسا تھا، رسول کا اٹھنا کیسا تھا، رسول کا لیٹنا کیسا تھا، رسول کا آنا کیسا تھا، رسول کا جانا کیسا تھا. محمد کریم جب گھر آتے تو کیسے لگتے تھے، گھر سے جاتے تو کس طرح کا معاملہ فرماتے تھے، کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے، پیتے تھے تو میرے نبی کا چلنا کیسا تھا، میرے نبی کا پھرنا کیسا تھا، میرے نبی کا کمال کیسا تھا، میرے نبی کا سارا نظام کیسا تھا، میرے نبی کی ہیبت کیسی تھی، میرے نبی کی جرأت کیسی تھی، میرے نبی کی رفعت کیسی تھی، میرے نبی کی عفت کیسی تھی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس بندے کا جو جواب دیا نا ایک جملے میں، ساری بلاغتیں پیچھے رہ گئی، ساری جواب سارے کی سارے وہ فسادیں پیچھے رہ گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا کانا خلقہ القرآن. اے میرے نبی کے صحابی تو نے رسول کو چلتا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کو پھرتا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، حضور کی بلندی دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کا علم دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، علم دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کا آنا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے، نبی کا جانا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لے. المختصر یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی تھی اے میرے بیٹے، اے میرے رسول کے امتی غور کر لے، ایک طرف سارے نظام کو رکھ، ایک طرف رب کے قرآن کو رکھ، دوسری طرف محمد ذیشان کو رکھ. آپ لوگ ڈنڈی مار گئے ہو، کیا کہا ایک طرف رب کا قرآن رکھ لے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا ایک طرف رب کا سارا قرآن رکھ، دوسری طرف مدینے کا سلطان رکھ. امی پھر کیا کروں؟ کہاں پھر غور کرنا، جو قرآن کی آیت ہوگی، جو مصطفیٰ کی عادت ہوگی، جو ان کی عادت ہوگی، وہ قرآن کی عادت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. کیا کہا جو قرآن کی آیت ہوگی وہ ان کی عادت ہوگی. اپنی زبان میں کہوں تو اتنا تو کہہ سکتا ہوں یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئے. جو بھی لفظ رہے میرے محبوب کے سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے. ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی. جب یوں کہہ لو بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، تو سر بسر ہے کلام ربی. وہ میرے آقا کی زندگی ہے، وہ میرے آقا کی. وہ ایک اور نہیں سمجھ آئی تو مزید آسان کر دیتا ہوں. سر سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، وہ محو حیرت ہے یہ دنیا. مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر.
سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور کی سیرت کیا ہے؟ قرآن. کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن. اب مجھے ایک بات سارے بندے ایمانداری سے بول کے بتائیں گے, قرآن کی کوئی مثل ہو سکتی ہے؟ اور تب کیا بولا گا؟ قرآن کی مثل ہو سکتی ہے؟ سارے بولو قرآن کی مثل, قرآن کی مثال, قرآن جیسی کتاب آ سکتی, اور یار جیسی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا جب قرآن کی مثل نہیں ہو سکتی تو محمد ذیشان کی کیسے؟ جب قرآن ہے سیرت مصطفیٰ, قرآن ہے سیرت مصطفیٰ, تو سیدھی سیدھی بات تو سمجھ میں آ گئی نا. اب کوئی مولوی ہو, کسی دھڑے کا ہو, کسی مسجد کا خطیب ہو, کوئی بندہ کہے نا نبی تیرے جیسا, نبی میرے جیسا, بڑے بھائی جیسا, گاؤں کے چوہدری جیسا, پرانے جیسا, خانقانے جیسا, ایک چنڈ کا تو مستحق ہے نا وہ. اور بولو تو صحیح, پریشان ہو جاتے ہو. اسے منہ پہ چنڈ مارنا, اسے کہنا کیا تیری سیرت قرآن ہے؟ نہیں بندے ڈھیلے میں نہیں بندے ساتھ دینے تھے. کیا تیری سیرت قرآن ہے؟ کہے گا نہیں تو مانا بدھو تجھے پتا نہیں جس کی مثلیت کا دعویٰ کرتا ہے, جس کی مثلیت کا. پر میں یہاں بیٹھ گیا تو بات طول پکڑ جائے گی. میں نے دو چیزیں بیان کی. میں نے کہا ذات کی کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ایک بندے کی سیرت, دوسری بندے کی. تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی سیرت جیسی ہے. کسی کی ہے ابھی پتا نہیں چلا ہے کسی کی سیرت, تو اس کی صورت جیسی ہے. اجازت ہو تو پڑھوں قرآن, پڑھوں قرآن. وہ کہتے ہیں اجازت ہو تو میں پڑھا سلطان بہت اچھے پڑھا نہیں جی میں پڑھوں قرآن اگر اجازت ہو. میرے نبی کے پاس چند دن جبریل نہ آیا. اگر یہ بات آپ چھوڑ گئے نا, نہیں یہ نعرہ سنی آپ نے تو کچھ بھی نہ سنا, جبریل چند دن نہ آیا, لوگوں نے جناب رولا پا دیا, کہا محمد کے خدا نے محمد کو معاذ اللہ چھوڑ دیا. کیا کہا محمد کریم علیہ السلام کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا. یہ بات یاد کریں. انہوں نے کہا, اعتراض کیا کہ خدا نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. ابھی بددعا نہیں آئی تھی. جب لوگوں نے کہا نا کہ محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا, تو رسالت امام نے رب سے کہا یا اللہ لوگ الزام لگا رہے ہیں, یا اللہ یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں پیار تیرا میرا ہے, محبوب ہوں تیرا, تو محب ہے میرا, میں مطلوب ہوں تیرا, تو طالب ہے میرا. یا اللہ لوگ کہتے ہیں تو نے مجھے چھوڑ دیا. عقل ہوتی نا تو کہہ دیتے کہ جبریل کو محبوب نے آنے کی اجازت ہی نہیں دی, ورنہ وہ تو 24,000 مرتبہ آیا, روز آتا تھا, روز آتا تھا, روز آتا تھا. اگر پوچھو جبریل 23 سال میں 24,000 چکر زمین کے رہتا سدرا پہ ہے, ڈیرا سدرا ہے, علاقہ سدرا ہے, وہاں پہ رہتا ہے, وہاں پہ عبادت کرتا ہے, لیکن جبریل تو زمین کی طرف پہلے اتنے چکر کبھی نہیں لگائے. یہ بھی بات دور چلی جائے گی. پھر ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند دن جبریل نانا آیا. لوگوں نے کہا خدا چھوڑ گیا. کیا کہا؟ سارے بندے بولو خدا نے چھوڑ دیا. اب محبوب نے کہا یا اللہ تو جواب, یا اللہ ان کو جواب دوں. اللہ فرماتا محبوب تو چپ کر. یا اللہ باتیں نوح کو ہوئی, جواب نوح نے دیا. باتیں ابراہیم کو ہوئی, جواب اب بولتے جانا. باتیں اسماعیل کو ہو تو جواب اسماعیل نے دیا. باتیں کلیم اللہ کو, جواب کس نے دیا؟ کلیم اللہ نے. باتیں روح اللہ کو, جواب کس نے دیا؟ روح اللہ نے. بات جس رسول کو, جس نبی کو ہوئی, جواب اسی نبی نے دیا, اسی رسول نے دیا. یا اللہ یہ قانون بدل کیوں ہے؟ یا اللہ یہ ضابطہ بدل رہا ہے. یا اللہ یہ جو پہلے والا لا تھا اس میں کیوں ڈفرنس آ رہا ہے؟ اللہ فرماتا محبوب 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں اس طرح کے بغل ملنے آئیں گے جو تجھے اپنے جیسا کہیں گے, جو تجھے بڑے بھائی جیسا کہیں گے, جو تیری مثال اپنے کسی بڑے سے دیتے پھریں گے, یا تیرے نقش معاذ اللہ بنائیں گے. تو انہیں کہہ دینا, میں انہیں بتانا چاہتا ہوں. اگر جواب تو بھی دیتا تو قیامت تک لوگ کہتے کہ اس لاجواب یار نے ایسا دیا جواب, اب تک جواب بن نہیں پایا جواب کا. محبوب تو جواب دے گا
کر. یا اللہ کلیم اللہ کو بات ہو تو جواب کلیم اللہ, روح اللہ کو بات ہو تو جواب روح اللہ, جناب خلیل اللہ کو بات ہو تو جواب روح اللہ خلیل اللہ دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوگا, کہاں محبوب باتیں تجھ کو ہوگی, جواب میں دوں گا. وعدہ کیوں, فرمایا سارے جہان کو, سارے زمانے کو یہی تو بتانا ہے کلیم اللہ اور ہوتا ہے حبیب اللہ. کلیم اللہ اور ہوتا ہے حبیب اللہ, حبیب اللہ اور ہوتا ہے خلیل اللہ اور محمد مسیح. یہی تو بتانا چاہیے. اللہ پھر دے جواب. اللہ نے فرمایا والضحیٰ, محبوب تیرے گال بڑے پیارے ہیں. محبوب تیرے, بولا تو صحیح, میں چلوں گا صحیح ترجمہ بعد میں پکڑ لیں گے. کیا کہا محبوب تیرے, سارے بولے یا محبوب تیرے گال, اور یار جس کی خدا قسم کھائے وہ والضحیٰ, محبوب تیرے گال. یہ گال سمجھتے ہیں نا, آپ کی بھی گالیں ہیں, آپ کے ابا جی کی, بچوں کی, بھتیجوں کی, بھانجوں کی, لیکن آپ کی گال کو کیا کہا محبوب تیرے گال بڑے پیارے ہیں. واللیل اذا سجا, تیرے تو بال بھی بڑے, تیرے تو بال بھی بڑے پیارے ہیں. چلو آپ سب کو اس کا ترجمہ آتا ہے, بعد میں آپ کہنا نا کہ مولانا جناب زیادتی کر گئے, ترجمہ غلط کر گئے. اللہ سے محبوب کے بعد چند دن جبریل نہ آیا, لوگوں نے اعتراض کرا, محبوب نے جواب نہ دیا, اللہ نے جواب دیا. اللہ سجا, انہیں کہ محبوب مجھے تیرے چہرے پر دعا کی قسم, واللیل اذا سجا, تیری زلفیں دو تار کی قسم. یا پھر یوں کہہ لو, اللہ نے کہا محبوب مجھے تیرے گورے گورے گالوں کی قسم. والضحیٰ, تیرے گورے گورے, یہ سارے بولو نہیں تو اگلا جملہ کہیں گے, محبوب تیرے گورے گورے, اور جنہوں پنجابی کی گل کہندے ہو گلنا, محبوب مجھے تیرے گورے گورے, محبوب تیرے گورے گورے بالوں کی قسم. واللیل اذا سجا, تیرے پیارے پیارے بال. یا اللہ یہ قسمیں فرماتا ہے, بتانا کیا چاہتا ہے, فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا, مجھے تیرے گالوں کی قسم, پیارے پیارے بالوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی, ان عقل کندھوں سے پوچھ, ایسے حسین کو بھی چھوڑا جاتا ہے, ایسے حسین کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے, چھوڑا جا سکتا ہے ایسے حسین کو. اور بولو تو صحیح ایسے ہی بس لو. اب وہاں بات ہے حسن حضور کی ذات پر, بات لمبی ہو جائے گی تو وقت پر تھوڑا سا زیادہ پرہیزگار ہوں. ویسے اعمال میرے بڑے گندے ہیں لیکن وقت کا تھوڑا سا پرہیزگار ہوں. بہرحال کیا ہوا, محبوب کے گال بھی پیارے, محبوب کے بال بھی پیارے, اور اتنے پیارے, اتنے پیارے کہ اگر وہ بال کسی کو دھو کے پلائیں تو شفا دیتے ہیں, اگر کوئی ٹوپی میں سجائے تو جتوا دیتے ہیں, وہ ٹوپی میں سجائے تو جتوا دیتے ہیں. بہرحال اگر بالوں پہ بات چل جائے, بخاری پڑھنا علماء تشریف فرما ہے, باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن میں نے آگے جانا ہے محبوب کے. اب میں محبوب, میری کیا اوقات کہ میں بیان کروں کہ حضور کی پیشانی کیسی تھی, ان کے جناب ابرو کیسے تھے, ان کی پلکیں کیسی تھی, ان کی جناب وہ گانجس کی قسم خدا کھائے. کہیں یاسین, کہیں طٰہٰ, کہیں واللیل آیا, وہ جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے, کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی, کیسی ہوگی جس کے بارے میں وہ علماء کہتے ہیں توڑ ڈالا خدا نے بنا کے قلم, دوسرا کوئی محمد بنایا نہیں, ورنہ ہمارے رسول علیہ السلام کی صورت کیسی ہے, کسی کی صورت, ان کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے. اب حضور کا نقشہ, ایک حدیث پڑھتے بعد میں چھٹی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف میں حدیث سے بات ہے, کہتے ہیں ایک دن میرا دل کیا, میں سرکار کی زیارت کر کے آؤں. کیا دل کیا جی, اللہ کرے تمہیں بھی ہو جائے تو کیا بولو, کیا کر کے آؤں, زیارت کر کے آؤں سرکار کی. کہتے ہیں میں چلتا جب سرکار کے قریب پہنچا نا تو نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے, آرام کر رہے تھے. سرخ رنگ کی دھاری دار چادر تھی یمنی, حضور کے جسم اچھت پر تھی, چہرے مبارک پر چادر نہیں تھی.
حضور کے پاؤں مبارک سے لے کے یہاں تک چادر تھی، چہرہ مبارک پہ چادر نہیں تھی. یہ تو مقدر کی بات ہے نا. جبریل آئے تو پیروں پہ چادر نہ ہو، جابر بن سمرہ ہے تو چہرے پہ چادر نہ ہو. ارے یار جب انہوں نے دیکھا وہ زیارت چہرے کی کرنے آئے تھے، موقع مل گیا. جبریل قدم چومنے آیا تھا، اسے بھی موقع مل گیا، اسے بھی موقع مل گیا. ارے یار جس کے چہرے کو ترستا ہو سارا زمانہ، جبریل فرشتوں کا سردار، عالی شان ہے جبریل، سارے فرشتوں کا سردار، سب سے عالی شان، سب سے بلند و بالا فرشتہ ہے وہ. یار جبریل اگر چاہتا تو محمد کا ماتھا چوم لیتا. جبریل اگر چاہتا حضور کے ہاتھ چومتا، گال چومتا، داڑھی مبارک چوم لیتا، وضو سے مبارک چوم لیتا، کہیں اور سے چوم لیتا. لیکن چومے کیا چوما؟ حضور کے پیر چومے جبریل نے. اے جبریل، اللہ جب وہ سادے سے الفاظ میں جب وہ جبریل آیا نا سرکار کے پاس تو اللہ نے پوچھا یا اللہ جگاؤں کیسے؟ تو کہا اے جبریل چومو، تم آج ان کی تلیاں، تیرے لب بنے محترم کس لیے؟ تیرے لب بنے محترم کس لیے ہیں؟ مانا یہ اپنے مقدر کی بات ہے. جبریل پیر چومنے آیا تو پیروں پہ چادر نہیں تھی. جابر بن سمرہ مکھڑا دیکھنے آئے تو مکھڑے پہ چادر نہیں تھی. جابر بن سمرہ کہتے ہیں حضور لیٹے تھے، ادھر چاند چمک رہا تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، پورے آب و تاب کے ساتھ پورا نور بکھیر رہا تھا، لیکن اس میں سیاہیاں بھی تھیں. کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا، میں نے ذہن میں خیال کیا، میں نے کہا جابر آج اندازہ کر لے یہ زیادہ پیارے ہیں یا وہ زیادہ پیارا ہے. کہتے ہیں میں کبھی اس کو تکتا، کبھی ان کو تکتا، کبھی اسے دیکھتا، کبھی اسے دیکھتا. حالانکہ جابر کو پتا تھا کہ ہے جو وہ کھلو ہے، یہ ہے بنے نور کے اور وہ کھلونا نور کا. جابر کو پتا تھا یہ وہی محبوب ہے. جب بچپن میں پنگھوڑے میں جھولا کرتے تھے تو چاند انگلی کے ساتھ ایسے اشاروں پہ ناظر کرتا تھا. جب حضرت عباس نے بتایا نا تو محبوب نے مسکرا کے کہا چچا چاند ہمیں بہلاتا تھا، ہم چاند کو بہلایا کرتے تھے. مٹی کا تیرا کھلونا، مٹی کا تو مٹی کا تیرا کھلونا، لکڑی کا تو مٹی کا تیرا کھلونا، پلاسٹک کا تو مٹی کا تیرا کھلونا، لوہے کا تو مٹی کا تیرے بیٹے کا کھلونا، چاندی کا تو بڑا امیر تو مٹی کا تیرا بیٹا، مٹی کا کھلونا، سونے کا جوہر کچھ بھی. لیکن محبوب کے بارے میں کیا کہو گے؟ کھلونا. حضرت علی نے کہا تھا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، اور تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جابر کہتے میں کبھی اس کو دیکھتا، کبھی ان کو دیکھتا، کبھی اسے دیکھتا، کہتا وہ پیارا ہے. ادھر دیکھتا، کہتا یہ پیارا، یہ پیارے ہیں. کہا وہ بڑا خوبصورت ہے. میں نے دیکھا یہ بھی بڑا خوبصورت ہے. میں نے دیکھا وہ نور لے کے چمک رہا ہے. میں نے پھر دیکھا یہ نور دے کے چمک. تو ہمیشہ لینے والے سے دینے والا بڑا ہی ہوتا ہے. دینے والے سے دینے والا. حضور نے کہا نہیں اس ہاتھ سے یہ ہاتھ بہتر ہے، اس سے. تو چاند یوں کرتا تھا محمد، چاند یوں کرتا تھا دے دو خیرات، اور وہ یوں کرتے تھے لے لے خیرات. جھولی میری بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. جابر بتاؤ تو صحیح پھر کیا دیکھا؟ تو جابر کا جواب ایک شعر میں سمجھو تو مزہ آ جائے. جبریل کہتا چاند سے تشبیہ دوں، چاند جیسا ان کو کہوں، چاند سے تشبیہ دوں. اور یہ کہاں انصاف ہے؟ اس کے منہ پر داغ ہے، احمد کا چہرہ صاف ہے.
ایک پاس 5 منٹ ایک پاس 10 منٹ کتنے منٹ لائے گا ایک بار سارے اگر تو بولو سبحان اللہ جمعہ پڑھاتا ہوں سینہ مسجد میں لیکن میں وہاں بھی نہیں کہتا ہوں خیال سبحان اللہ میں کہنا ہے کہ وہ نہیں کہنا دوڑے میں سوال ہونے ملا کرتے جی چاند جیسا چاند سے تشبیہ دوں یہ کہاں اوقات ہے ارے یار میں ساری باتیں اگر ساری کی ساری کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں اور یار جس کی چہرہ مبارک تو ابو بکر بیان نہیں کر سکتا اور جس کی سادگی کو عمر فاروق عثمان غنی مولا علی جیسا انسان بیان نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ اکثر بیان کر سکتے لاؤں کہاں سے رنگ میں پروردگار لاؤں کہاں سے رنگ میں اس کا چہرہ بے مثال اس کا نقشہ اس کی سیرت بھی بے مثال اس کی صورت بھی سیرت بھی بے مثال وہی اتنا آتینا کل کوثر محبوب ہم نے تجھے دیا کوثر ہر لحاظ سے دیا ہم نے ہر بندے کے پاس جو بھی مال ہونا اس میں لوگ اعتراض کرتی ہیں یہ مال وہاں سے اس میں اتنی ڈنڈی ماری اس میں اتنی پھٹی لگائی لیکن محبوب کے پاس جو بھی تھا اب بہرحال محبوب کی سیرت بھی بے مثال محبوب کی صورت بھی تو پتہ یہ چلا محبوب کی سیرت جیسی کسی کی ان کی صورت جیسی کسی کی صورت ہو ہی نہیں سکتی اب اگر کوئی فرانس کا حرام کا بلا توجہ ہر بندے کیا اس بندے پہ کوئی بندہ چپ نہ رہے اگر میں کچھ کہہ دوں کوئی بندہ ہو کسی بھی بستی کا ہو کسی بھی دیش کا ہو وہ محمد کا نقشہ بنا سکتا ہے توڑ ڈالا خدا نے بنا کے قلم دوسرا کوئی محمد بنایا بنایا وہ محمد علی لاہوری کہتا تھا حسینہ جمیلہ نہ منہ اور دیتا محمد بنا کے اس رسول کا نقشہ بن سکتا ہے جہان میں گستاخ نبی کی ایک سزا روٹی لگے گی جا کے گھر جا کے سارا جہاں تک سرکار کی خیرات سے آئے ہو تو بولتے کیوں نہیں ہو گستاخ نبی کی ایک سزا ناموس رسالت پہ جو نہیں بولے گا زبان بیچ دے کتوں کو ڈال دے کاٹ کے گستاخ نبی کی ایک سزا رسول کا نقشہ کوئی بنا سکتا ہے خدا نے جب دوسرا نہیں بنایا میں بڑا کنٹرول کر رہا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے کہاں وہ اعلیٰ حضرت قادری بریلوی تو کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے بندہ حضور کے دیش میں بھی جائے تو قادری بریلوی کہتے ہیں چل کے نہیں جانا تو وہاں پہ خاکے بن جائیں اور ہماری حکومت بغیرت بن جائے کسی کو لگتی ہے تو لگ جائے مجھے کون سا تنخواہ پہ بولا جائے مسلمانوں کا سب سے پہلا حق یہ نہیں کہ ریاست مدینہ مجھے کوئی لینا دینا نہیں نہ میں اس سے لیتا ہوں نہ وہ مجھ سے لیتا ہے لیکن ناموس رسالت پہ ایک تقریر جو چند ماہ 1-2-1.5 سال پہلے کی اسی سے ان کو گزارا نہیں چلتا جب رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہوا تو صدیق اکبر نے منبر پہ چڑھ کے تقریر کی تھی یا خالد بن ولید کو کہا تھا یمامہ میں جا کے گستاخ مار خط وہ کیا کیا تقریر کی تھی تو بندے مارے تھے باقاعدہ انہوں نے جناب وہ گورنمنٹ کی عمارتوں کے اوپر حضور کے وہ بنا کے نہ خاکے کوئی حیا کر دیا لگائے لوگ دیکھنے آتے ہیں کہاں مر گئی یہ بغیر ظہوری نے پتہ کیا کہا تھا کہتا ہے یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے یار آپ کا تعلق ہوگا کسی بھی پارٹی سے لیکن بتاؤ حضور سے بڑھ کے تو کوئی پارٹی نہیں ہے نا ہے کوئی تو پھر سب سے پہلے سرکار ہوئے نا تو سرکار کی سیرت جیسی کسی حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت
نہیں ہو سکتی جب خدا نے نہیں بنائی. کوئی آج کا وہ کوئی بھی ہو وہ بنا سکتا ہے؟ ہر بندہ جس کا ہاتھ سرکار کا دیا ہو دیا رب نے. وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں میلاد لکھا گیا ہے کہ یہ تم یہ لگا دے ہو یہ لگا دے ہو یہ جناب یہ سارا کچھ یہ سجاوٹ کرتی ہے کہاں پہ لکھا ہے مجھے بتاؤ. محبوب کہتے ہیں رب فرماتا ہے محبوب تجھے نہ بناتا زمین نہ بناتا. پتہ یہ چلا زمین محمد کے میلاد کے ساتھ اس بات کو سبحان اللہ سمجھے کہ کہتے ہیں تم جھنڈے لگاتے ہو. رب کہتا ہے محبوب یہ درخت بھی تیرے صدقے یہ تم لائٹیں لگاتے ہو کہاں لکھا ہے؟ اللہ کہتا ہے محبوب ستارے بھی تیرے صدقے سورج بھی تیرے صدقے نظام زندگی سارا کا سارا تیرے صدقے. بلکہ یہاں تک کہا کہ محبوب میں اپنا رب ہونا بھی زمانے ہونا بتاتا اگر تجھے نہ بنانا ہوگا. پتہ یہ چلا خدا کی پہچان بھی محمد کے وسیلے سے. سارا کچھ خیرات ہے محمد کے میلاد کا. اب رسول اللہ علیہ السلام سے پیار کرو کھل کے کرو پریشان نہ ہوا کرو. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. سرکار جیسا کوئی ہو سکتا نہیں بن سکتا نہیں بنایا جا سکتا نہیں. جیسے میرے محبوب ہیں ویسا نہیں کوئی. کیونکہ جبریل امین سے سرکار نے پوچھا تھا جبریل تمہیں بڑے بڑے دیکھے ہم سا بھی کوئی دیکھا؟ تو جبریل نے کہا رب نے سچائی بھن چھڑیا جنہیں دعانوں ڈال لیا. یہی اس کا مطلب ہے. وہی سرکار کی. اب سارے بندے اپنے اپنے ہاتھ اپنی اپنی زبانیں اگر ہیں سرکار کے لیے سارے بندے باپے ہوں یہ تو سعادت کی بات ہے. سرکار کا نام لیتے مر گئے تو مولانا روم نے مسلم عشری میں لکھا ہے کہ بھائی تھی نا وہ جب گرتی تو کہتی یا رسول اللہ. کیا کہتی؟ جب برتن گرتا تو کہتی ڈر جاتی تو کہتی یا رسول اللہ. ٹھنڈا لگتا تو کیا کہتی مری نا. تو وہ قبر میں گئی تو بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو کہاں آئی تو مر گئی. بتا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کہا دنیا میں ایک میرا قانون تھا میرا طریقہ تھا. جب ڈر جاتی تو کہتی یا رسول اللہ. جب گر جاتی تو کہتی یا رسول اللہ. برتن گر جاتا تو میں کہتی یا رسول اللہ. لیکن جب میں قبر میں گئی نا اندھیرا بڑا تھا کانے کانے دو فرشتے آئے میں ڈر گئی زبان سے نکلا یا رسول اللہ. زبان سے کہہ نکلا رسول اللہ. تو بابا کہے گا یار میں بیمار ہوں. اگر اللہ خدا کی قسم اگر حضور کے نام پہ بولے گا تو رب ساری جگہ ہی بول دے گا. کوئی بچہ پورا جان جو بھی ہو سارے ایک ہی مطالبہ ہے آخر پہ ایک ہی بات ہے ہر حلال سادے پر. کیونکہ ناموس رسالت پہ حرام زیادہ بات کر ہی نہیں سکتی. حضور کے خاکے بن جائے اور میں کہوں میرا گلا خراب ہے. حضور کے خاکے بن جائے تو میں کہوں میرا پسینہ نکل آئے گا. حضور کے لوگوں نے اتنی بڑی توہین کی تو میں کہوں مجھے پکڑ کے لے جائے. گستاخ نبی کی ایک سزا ان کی جو بھی مصنوعات ہیں لو ان کی لو گالا وغیرہ جو بھی جس کے اوپر لکھا تھا ہے لو وہ ساری ان کی کمپنی ساری چھوڑ دو. دکاندار کو تو ہمت ہے تو باہر پھینک دو نہیں تو کم از کم بائک کر کے پیچھے پھینک دو. کچھ نہیں ہوتا. ٹوٹل پیٹرول پمپ تو بند کروا دو. اٹھو اٹھو حرکت میں برکت کا یہ وعدہ آسمانی ہے. گستاخ نبی کی ایک سزا پتا ہے ہماری مائیں اگر اتنی وہاں تک نہیں گئی کہ رسول اللہ کی عزت پہ کمپرومائز کریں تو آپ لوگوں کو کس نے کہا کہ چپ رہنا ہے جی؟ ناموس کیا چیز گستاخ نبی کی ایک سزا جنہ ماں کا دودھ پیتا ہے. کم از کم اتنا تو بتاؤ ہماری حکومت کو کہ ہر طرح کا تعلق فرانس کے ساتھ ختم کیا جائے. ہر قسم کا تعلق ختم کیا جائے. کیا کیا جائے؟ پہلے بات ٹھیک ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں. غلط بول رہا ہوں تو زبان کھینچ دو میری. اگر صحیح بول رہا ہوں تو زبانیں کرائے پہ نہ چھوڑ کے آیا کرو. گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا. ہمارے امام نے کہا تھا گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں چلتا پھرے. گستاخ کو آگ لگا کر ہی سینے کی آگ بجھائیں گے. سرکار محبوب کی عزت کر مانگے عاشق کی جان بھی حاضر ہے. محبوب کی عزت کر مانگے. ڈاکٹر اشرف علی جلالی کہتے ہیں جن کو یہ چوروں نے اچکوں نے بے غیرتوں نے جیل میں بند کر دیا کہ بولے نا ہلے نہ حرکت نہ کرے. محبوب کی عزت کر مانگے عاشق کی جان
کرتی رہے، بلکہ وہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم سب کہیں گے محبوب کی عزت کر مانگے، ہم سب کی جان بھی حاضر ہے، ہم سب کی جان بھی حاضر ہے، جان نہیں بلکہ ان پر لکھ بار بھی صدقے جائیں گے، لکھ بار بھی صدقے، لکھ بار بھی صدقے، ان کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں، ان کی صورت جیسی کسی کی، ان کی صورت جیسی، جب یہ نقشہ سارا ملایا جائے نا تو حسان کی نظر پڑے تو کہتا ہے احسن کلم ترک عینی واجمل کلم تلد النساء خلقت مبررا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اگر میرے علی شان ان کے بارے میں کچھ لکھنا چاہا تو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک. کتھے میرے علی کتھے تیری سرا گستاخ خدا کتھے جا رہیاں اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کہ جانے ساتھ آکھا تیرا بلی کسی شان تو شانہ سب بلیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر چار زبانیں اکٹھی کر کے بریلی کا فیض لینا ہو تو احمد رضا کہتا ہے لم یاتی نظیر کفی نظر مسلح رشد پیدا جانا تکراج کو تاج بولے سر کو ہے تم کو شہید و سلا جانا. اگر لہجہ اردو ہو تو پھر یوں کہو کون چھپائے گا دکھیوں کو اور کون ہے ایسا کوئی نہیں کملی والے تیرے علاوہ کملی والا ہے یہ حقیقت سارے پیغمبر اونچی 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 شانوں والے ہیں پر رب کی کل مخلوق میں مدنی ماہی جیسا کوئی نہیں. زبان لکھنؤ کی ہو تو پھر یوں کہو پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ نے یکتا تم ہی کو دیکھا حسین بھی دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تجھ ہی کو دیکھا. تو لہجہ پنجابی ہو تو محمد علی ظہوری کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ مور دلتا محمد بنا کے قبول فرمائے. اگر کچھ کوئی لفظ ادھر ادھر ہو گیا ہو تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آخری دعویٰ